اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم الحرام کے ایام غم میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حدیث شریف کسا کے بارے میں جاری ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے تھے کہ مؤمنین جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو ہم و غم میں مبتلا ہیں، مشکلات اقتصادی میں مبتلا ہیں، گھریلو مشکلات میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا کسی قسم کی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نورانی حدیث شریف قصہ میں انہیں اس بات کی بشارت دے رہے ہیں کہ جو بھی اس حدیث کی اور اس واقعے کی قراءت کرے گا، خداوند متعال اس کے تمام ہم و غم کو، تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو، تمام بیماریوں کو برطرف کر دے گا۔ لہٰذا تاریخ اسلام میں شیعہ علماء مشکلات کے حل کے لیے حدیث شریف قصہ کو حلال مشکلات قرار دیتے ہیں، اور وہ مؤمنین جو اپنی پریشانیوں میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں انہیں اس نورانی حدیث کی قراءت کا حکم دیا کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں آغا بزرگ تہرانی کہ جو ایک بہت ہی گراں قدر شیعہ عالم دین ہیں، کہ جنہوں نے دو نہایت ہی نایاب اور بے نظیر کتابیں تالیف کر کے شیعیان حیدر کرار پر گویا کہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، جن میں ان کی پہلی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ہے، کہ اس کتاب میں انہوں نے 53,510 شیعہ کتابوں کا تعارف کروایا ہے، پہلی صدی سے 14ویں صدی تک، یعنی 1370 تک انہوں نے تمام شیعہ کتابوں کا تعارف کروایا ہے، اور جو ان کا خود کا ہاتھ سے لکھا ہوا قلمی نسخہ تھا وہ 6 جلدوں پر مشتمل تھا، جسے بعد میں جب پبلش کیا گیا تو 30 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تالیف ہوئی کہ جس کا نام الذریعہ الی تصانیف شیعہ ہے۔ آغا بزرگ تہرانی مختلف کتاب خانوں میں مختلف جگہوں پر شیعہ کتابوں کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ جب بھی شیعہ کتابوں کو تلاش کیا کرتے تھے اور ان سے کچھ نسخہ برداری کیا کرتے تھے اور مطالب کو یادداشت کیا کرتے تھے تاکہ شیعہ کتابوں کا تعارف کروائیں، تو ان کے پاس ایک دوسری کاپی بھی موجود ہوا کرتی تھی، جس کاپی میں یہ اس کتاب کے مصنف کا، اس کے حالات زندگی کا اور اس کی خدمات کا جو ہے وہ تعارف اس میں ضبط کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک ہی وقت میں انہوں نے 2 کتابوں پر کام کیا۔ پہلی کتاب جو انہوں نے تحریر کی وہ تصانیف شیعہ کا تعارف کروایا، الذریعہ الی تصانیف شیعہ۔ دوسری کتاب جو انہوں نے ہم زمان اور اسی وقت ساتھ میں ہی تحریر کر رہے تھے اس کا نام تھا طبقات اعلام الشیعہ، یعنی شیعہ علماء کا تعارف۔ اس میں انہوں نے 4ویں صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک تمام شیعہ علماء کا تعارف کروایا ہے، اور ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کس زمانے میں اس دنیا میں موجود تھے اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی۔ یہ کتاب بھی تقریباً 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہی آغا بزرگ تہرانی جنہوں نے حدیث شریف قصہ کی حفاظت میں، اس کی تبیین میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، یہ حدیث شریف قصہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ھذا حدیث الذی لہ شأن عظیم عند الشیعہ ویتبرکون بہ ویحفظون عن ظہر القلب، یعنی یہ
عظیم المرتبت حدیث جسے حدیث شریف کسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ شیعوں کے نزدیک نہایت ہی عظیم حدیث ہے، اور شیعہ اپنی مشکلات میں اس حدیث سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور اس کی برکت سے اپنی مشکلات کو برطرف کرتے ہیں، اور صدیوں سے شیعوں نے سینہ بسینہ اس حدیث کو محفوظ کر رکھا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آغا بزرگ تہرانی نے، جنہوں نے 14 صدیوں پر مشتمل تاریخ تشیع کا جو ہے وہ احاطہ کر رکھا ہے اور اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نورانی حدیث 14 صدیوں سے شیعہ علماء کے نزدیک اور شیعیان حیدر کرار کے نزدیک نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس حدیث سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جہاں تک فقہائے شیعہ کا تعلق ہے تو مرجع عظیم الشان آیت اللہ محمد رضا گلپیگانی بھی اپنی زندگی میں جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حدیث شریف کسا سے متوسل ہوتے، اپنے اہل خانہ کو بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ حدیث شریف کسا کی قراءت کیا کریں، اور مؤمنین بھی جب ان کے پاس آتے تو انہیں بھی تاکید کرتے کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے حدیث شریف کسا سے متوسل ہوں۔ ایران عراق جنگ کے دوران جب ایران حکومت کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا تو ایرانی حکومتی عہدیدار جب آیت اللہ گلپیگانی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے مشکلات کو بیان کرتے ہیں تو وہ آیت اللہ گلپیگانی انہیں کہتے ہیں کہ آپ حدیث شریف کسا سے متوسل ہوں اور آپ کی مشکلات برطرف ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگردوں میں سے ہیں، فقہائے شیعہ میں سے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد، وہ بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار بھی حدیث شریف کسا کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے اور ہر روز اس نورانی حدیث کی قراءت کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ طیب زادے کے جو مرزا محمد طیب زادے ہیں، یہ بھی اصفہان کے ایک بہت ہی گراں قدر عالم دین ہیں اور حدیث شریف کسا کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مومن اپنی مشکل لے کر ان کی خدمت میں آتا تو یہ اسے حدیث شریف کسا کی قراءت کا حکم دیتے، اور اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو یہ خود بھی اس مومن کے ساتھ بیٹھ جاتے اور حدیث شریف کسا کی قراءت کرتے اور اس مومن کی مشکل کے حل کے لیے دعا کرتے اور اس کی مشکل برطرف ہو جاتی۔ اور یہ بات اصفہان میں آیت اللہ محمد طیب زادی کے لیے معروف تھی کہ وہ حدیث شریف کسا کا دستور دیتے ہیں اور اس طرح سے مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں۔ متعدد شیعہ علماء اس بارے میں نقل کر چکے، خود آیت اللہ موحد ابتہی نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ مرتضیٰ موحد ابتہی اصفہانی وہ بھی حدیث شریف کسا کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے اور باقاعدہ اسے حفظ انہوں نے کر رکھا تھا، اور جب بھی انہیں وقت ملتا تھا وہ اس حدیث شریف کسا کی قراءت کیا کرتے تھے۔ کوئی شخص اگر مشکل لے کر آتا تو اس کو حدیث شریف کسا کی قراءت کا حکم دیتے اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر اگر وقت ہوتا تو حدیث شریف کسا کی قراءت کرتے۔ تو یہ عظیم الشان شیعہ فقہا ہیں کہ جنہوں نے حدیث شریف کسا کی اہمیت کو اپنی زندگی میں ان آخری سالوں میں بیان کیا۔ ہم گزشتہ قدیمی صدیوں کو بیان نہیں کر رہے بلکہ تازہ ہی سالوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مرتضیٰ ابتہی کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایک شخص انہیں عالم رویا میں مشاہدہ کرتا ہے اور آیت اللہ مرتضیٰ ابتہی سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو زبان کی لکنت ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے اس کی زبان کی لکنت برطرف ہو جائے۔ تو آیت اللہ مرتضیٰ ابتہی اس شخص کو کہتے ہیں خواب میں کہ 10 جلسے یعنی 10 نوبت حدیث شریف کسا کی قراءت کی جائے، یعنی ہر جمعرات کو حدیث شریف کسا کی قراءت کی جائے اور 10 جمعرات آپ حدیث شریف کسا کا ختم اس طرح سے کریں اور آپ کے بیٹے کی زبان کی لکنت برطرف ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ گو کہ یہ خواب تھا لیکن میرے لیے رویا صادقہ بن گیا، میں نے اسی طرح سے 10 جلسے حدیث شریف کسا کا تذکرہ اپنے گھر میں کیا، اس حدیث کی قراءت کی اور میرے بیٹے کو جو زبان کی لکنت تھی وہ برطرف ہو گئی۔ اور اس طرح کے متعدد علماء، ایک نہایت ہی مشہور و معروف عالم ہیں آیت اللہ محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ
تحریر کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا اپنی زندگی میں. انہوں نے تحقیقات انجام دی اور ان کی تمام تالیفات بہت ہی معروف ہیں علماء کے نزدیک، اور وہ افراد کے جو اہل تحقیق ہیں، اہل فن ہیں، وہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. یہ آیت اللہ میلانی جو مشہد میں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، فقیہ تھے، یہ ان کے شاگرد ہیں آیت اللہ کاظم قزوینی. ان کی کتابوں میں نہج البلاغہ کی شرح موجود ہے. امام علی علیہ السلام من المہد الی اللحد، ان کی کتابوں میں پسوند یہی ہوا کرتا تھا، من المہد الی اللحد. امام علی من المہد الی اللحد، فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد، الامام المہدی من المہد الی اللحد، الامام الجواد من المہد الی اللحد، الامام الحادی من المہد الی اللحد، الامام العسکری من المہد الی اللحد، سیرت الرسول الاعظم یا فاجع طف، اور اس کے علاوہ متعدد تصانیف انہوں نے بیان کی، اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی ولادت سے ان کی شہادت تک کے تمام واقعات کو قلم بند کیا، اور لوگ ان کی کتابوں سے بہت استفادہ کرتے ہیں. یہ عظیم الشان فقیہ بھی حدیث شریف کسا کے بارے میں بہت ہی اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور مؤمنین کو تاکید کرتے ہیں کہ اپنی مجالس میں خیر و برکت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رفع حاجات کے لیے حدیث شریف کسا کو ہمارے علماء تاریخ تشیع میں 14 صدیوں سے اہمیت دیتے آئے ہیں. لہٰذا مؤمنین کو یہ چاہیے کہ وہ اس سیرہ مستمرہ کو جاری رکھیں، اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے، یعنی اگر بیمار ہیں تو شفا یابی کے لیے حدیث کسا کو قراءت کریں، اگر حاجات رکھتے ہیں تو حاجات کی برآوردگی کے لیے حدیث کسا کی قراءت کریں، اگر مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو اس حدیث شریف کسا کی قراءت کو اپنا معمول قرار دے دیں. یہ بعض ایسے عرفاء فقہا ہیں جن کے حالات ہم نے بیان کیے اور حدیث شریف کسا کی اہمیت کو ان کے نزدیک آپ کی خدمت میں بیان کیا. بعض عرفاء کے حالات زندگی بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حدیث شریف کسا کی کیا اہمیت تھی. مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گراں قدر شاگرد ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی. یہ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی، انہیں ایوب العلماء بھی کہا جاتا ہے. اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سختیاں، بہت پریشانیاں، بہت تکالیف برداشت کیں کہ آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی نے انہیں ایوب العلماء کا لقب دیا. اور آیت اللہ بہجت سے بھی ہم نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ جب وہ ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے السلام علیک یا ایوب العلماء. یہ ایسا نقل ہوا ہے. تو یہ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی کہ جو نہایت ہی گراں قدر عالم دین ہیں، یہ کربلا میں پیدا ہوتے ہیں، 18 سال کی عمر میں مجتہد مسلم بن جاتے ہیں، 20 سال کی عمر میں یہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں آتے ہیں، اور 7 سال تک آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. صدام انہیں عراق سے ملک بدر کر دیتا ہے اور انہیں ایران بھیج دیتا ہے، گو کہ ان کے آباء و اجداد وہیں عراق اور کربلا میں ہی انہوں نے زندگی بسر کی. اور جب ہماری شخصیات، علماء، آیت اللہ بروجردی یا آیت اللہ شہاب الدین جیسی شخصیات عراق یا کربلا جاتی ہیں تو وہ آغا عباس حسینی کاشانی کے پاس ضرور تشریف لے جاتی ہیں اور ان سے ملاقات کرتی ہیں. یہ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی مشہور و معروف شہید انقلاب اسلامی آیت اللہ ڈاکٹر حسینی بہشتی کے خالازاد بھائی ہیں اور نہایت ہی گراں قدر شخصیت ہے. انہوں نے آیت اللہ قاضی طباطبائی سے استفادہ کیا، اور آیت اللہ قاضی کے شاگردوں میں آخری شاگرد جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی 18 جولائی 2010 کو آیت اللہ عباس حسینی کاشانی کا انتقال ہوتا ہے. اس قدر عظیم عالم دین ہیں کہ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، اور تقریباً ان کی تعداد 260 تک ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قلمی نسخے تحریر کیے، لکھے، پبلش ہوئے یا پبلش نہیں ہوئے، اور اکثر پبلش نہیں ہوئے. اور انہوں نے باقاعدہ اپنی تفسیر کے لیے یہ وصیت کر رکھی تھی، 30 جلدوں پر مشتمل انہوں نے تفسیر لکھی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد اسے پبلش کیا جائے. ان کی ایک کتاب ہے مصابیح الجنان کہ جو دعاؤں پر مشتمل ہے اور مناجات پر مشتمل ہے اور اذکار پر مشتمل ہے.
اس کتاب میں انہوں نے حدیث شریف قصہ کو ایک معتبر سند کے ساتھ تحریر کیا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث شریف قصہ کی سند معتبر سند ہے۔ اور یہ آیت اللہ عباس حسینیہ کاشانی بھی حدیث شریف قصہ کو مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب ترین حدیث شمار کرتے ہیں کہ مومنین اگر اپنی محفل میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے حدیث شریف قصہ کی قرأت کریں تو خداوند متعال ان کی مشکلات کو برطرف کرے گا۔ اور آیت اللہ عباس حسینیہ کاشانی بھی اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے کہ تمام شیعہ علماء حدیث شریف قصہ کو حل مشکلات میں نہایتی اہمیت اور معتبر جانتے ہیں۔ آیت اللہ عباس حسینیہ کاشانی چونکہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے سلوکی شاگرد تھے، اور انہوں نے بھی اپنے استاد سے متعلق بہت سے واقعات کو اور حکایات کو نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ جو نہایت ہی حیرت انگیز آیت اللہ عباس حسینیہ کاشانی نے نقل کیا، میں اسے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نجف اشرف کے ایک مرجع تقلید کہ جن کے درس خارج فقہ اور اصول میں 250 سے 300 فاضل علماء شریک ہوا کرتے تھے، وہ ایک روز اپنی مشکل کے حل کے لیے علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ مرجع عظیم الشان جہان تشیع جن کے درس میں 250 سے 300 شاگرد شریک ہوا کرتے تھے، ان کی جو زوجہ تھی وہ بہت بیمار ہو جاتی ہیں، اس قدر علیل ہو جاتی ہیں کہ روز بروز ان کی طبیعت بگڑتی جاتی ہے اور وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اور اس قدر بیمار کہ اب ان کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے۔ یہ اسے اپنے گھر میں قبلہ رخ لٹا کر آ جاتے ہیں، جو محتضر کی ایک علامات ہیں کہ جب شخص کا انتقال ہو تو اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دیا جائیں اور اسے اس حالت میں لٹا دیا جائے۔ یہ نہایت ہی پریشانی کی حالت میں علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں، تو مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کی زوجہ کا کیا حال ہے؟ تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بس اب وہ آخری اپنی سانسیں جو ہیں وہ لے رہی ہیں اور ان کا وقت آخر جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو آغا عباس حسینیہ کاشانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ ہمیشہ سر جھکا کر کلام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب یہ مرجع عظیم الشان اپنی زوجہ کی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں تو آیت اللہ قاضی کی جو سر ہے وہ اسی طرح سے جھکا ہوتا ہے، اور فوراً اپنی زبان میں کسی ذکر کو بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آنکھیں ان کی بند ہیں اور تیزی سے کسی ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں، اور جب یہ ذکر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد اس عظیم الشان استاد حوزہ علمیہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں، خداوند متعال نے آپ کی زوجہ کو آپ کو واپس کر دیا ہے اور آپ کی زوجہ صحت کاملہ اسے مل چکی ہے۔ اب یہ مرجع تقلید نہایت ہی خوشحالی کے عالم میں واپس آتے ہیں اپنے گھر، اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ جو احتضار کی حالت میں تھی وہ اب بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحت یاب ہو چکی ہے۔ جیسے ہی آیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، سلام پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتی ہیں کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں، نہایت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور جب انہوں نے میرے بارے میں آپ سے پوچھا، میری خیریت دریافت کی، اور پھر آپ نے انہیں میرے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، تو در حقیقت اس وقت میرا انتقال ہو چکا تھا، میرے بدن سے روح مفارقت اختیار کر چکی تھی اور مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا جا چکا تھا۔ تو جیسے ہی علی قاضی طباطبائی نے میرے لیے دعا کرنا شروع کی تو کسی نے، ہاتف غیبی نے آواز دی کہ خداوند متعال نے اس خاتون کو جو ہے وہ دوبارہ واپس پلٹا دیا ہے اور اس کو زندگی عطا کر دی ہے، لہٰذا مجھے دوبارہ حیات ملی، میں دوبارہ اس دنیا میں واپس آ چکی ہوں، اور یہ در حقیقت علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ کون سی دعا بیان کی آغا عباس کاشانی نے اسے نقل نہیں کیا، لیکن چونکہ آغا عباس کاشانی اس بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو تیزی سے ایک دعا کو پڑھ رہے تھے تو یقیناً ایک ایسی دعا تھی جو حلال مشکلات تھی۔ اور پھر دوسری طرف ہم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اگر دیکھیں
تو وہ بھی حدیث شریف کسا کو مشکلات کے حل کے لیے حلال مشکلات قرار دیتے ہیں۔ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کسا کو بہت ہی اہمیت دیا کرتے تھے، اور اگر مؤمنین مشکلات میں مبتلا ہیں تو ان مؤمنین کو یہ دستور دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی محافل میں حدیث شریف کسا کو حل مشکلات کے لیے پڑھا کریں، اور وہاں کوئی خوشبو بھی لگایا کریں، اگربتی وغیرہ ایسی چیزیں بھی لگایا کریں۔ میں اس موضوع پر آداب قراءت حدیث کسا میں تفصیلی آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی بھی مشکلات کے حل کے لیے حدیث شریف کسا کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے، اور مؤمنین کو حدیث شریف کسا کی قراءت کا دستور دیا کرتے تھے۔ خود آیت اللہ بہجت کی بھی یہ روش تھی کہ وہ ہر روز حدیث شریف کسا کی قراءت کو اپنا دستور قرار دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی حدیث شریف کسا کی قراءت کا حکم دیتے تھے، اور بس اوقات گھر والوں کو بٹھا کر حدیث شریف کسا کی قراءت کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ بہاءالدینی جو نہایت ہی ایک گراں قدر عارف گزرے ہیں، وہ بھی حدیث شریف قسا کی قراءت کو نہایت اہمیت دیا کرتے تھے، اور جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی تو اس دور میں بہت سے مؤمنین نے، بہت سے حکومتی اور سرکاری شخصیات نے آیت اللہ بہاءالدینی سے مشکلات کے حل کے لیے، جنگ کے دوران جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو ایران پر بمب ہو رہے ہیں، ان سے جو مؤمنین کا انتقال ہو رہا ہے، جو خسارت ہو رہی ہے ایران کو، اس سے نجات کے لیے آیت اللہ بہاءالدینی سے دستور کا مطالبہ کیا۔ تو آیت اللہ بہاءالدینی نے یہ کہا کہ مساجد میں اعلان کر دیں کہ تمام مساجد میں، امام بارگاہوں میں حدیث شریف قسا کی قراءت کی جائے۔ پھر آیت اللہ بہاءالدینی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ وہ جو شہر درود ہے، وہاں پر بھی جب مؤمنین نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بم گرائے جا رہے ہیں عراق کی طرف سے اور بہت نقصان ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وظیفہ کریں اور بتائیں کہ ہم کس طرح سے اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہاءالدین کہتے ہیں کہ میں نے توسل کیا، اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مجھے یہ پیغام ملا، یہ القاء ہوا کہ میں مؤمنین کو مشکلات کے حل کے لیے حدیث شریف کسا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کا کہوں کہ وہ حدیث شریف کسا کی قراءت کریں، ان کی مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ تو میں نے اس وقت درود کے علاقے میں مؤمنین کو حدیث شریف کسا کا حکم دیا، اور کہا کہ تمام مساجد میں، امام بارگاہوں میں حدیث شریف کسا کی قراءت کی جائے۔ لہٰذا اس علاقے میں آئندہ بمباری نہیں ہوئی جب سے مؤمنین نے حدیث شریف قسا کی قراءت کی۔ لہٰذا ایک ہوائی جہاز جو باقاعدہ جنگی جہاز تھا، وہ جب ایران میں سقوط کرتا ہے، گر جاتا ہے، تو اس کے پائلٹ کو پکڑا جاتا ہے، اور اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ بھئی تم نے کیا کچھ کیا، تو وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں درود پر بمباری کے لیے آتا تھا تو پہلے تو بمباری کیا کرتا تھا، معلوم تھا کہ یہاں ایک شہر ہے، لیکن جب دوبارہ میں بمباری کے لیے وہاں اس شہر میں آیا تو مجھے وہاں شہر دکھائی نہیں دیتا تھا، نیچے مجھے صرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا، اور میں واپس پلٹ جاتا تھا کہ پانی میں بمب کو گرانے سے بمب ہی ویسٹ کرنا ہے، پانی میں تو بم نہیں گرانا چاہیے۔ لیکن میں تعجب کرتا تھا کہ یہاں تو ایک شہر تھا، اب کیسے وہ تمام کا تمام شہر جو ہے وہ پانی کے نیچے آ چکا ہے۔ تو یہ جب لوگوں نے باقاعدہ اس تاریخ کو محاسبہ کیا کہ وہ پائلٹ کون سی تاریخوں کو بیان کر رہا ہے، تو عین وہی تاریخیں تھیں جب آیت اللہ بہاءالدینی نے وہاں درود کے مؤمنین کو حدیث شریف کسا کی قراءت کا دستور دیا تھا۔ لہٰذا جب قم کے لوگوں نے اور مسئولین نے اور سرکاری عہدیداران نے آیت اللہ بہاءالدینی سے قم پر جو بمبنگ ہو رہی ہے اس سے متعلق دستور کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ دیں، تو آیت اللہ بہاءالدینی نے کہا کہ میں نے وہاں درود میں مؤمنین کو حدیث شریف کسا کی قراءت کا حکم دیا تھا، آپ بھی تمام مساجد میں اور امام بارگاہوں میں مؤمنین کو کہہ دیں کہ وہ حدیث شریف کسا کی قراءت کریں، انشاءاللہ ان کی تمام مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ تو عزیزان محترم، تاریخ اسلام میں، تاریخ تشیع میں 1400 صدیوں سے تمام علماء شیعہ خاص طور پر مؤمنین کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے، اور ایسی مشکلات کے جن کے حل کا کوئی راستہ
نظر نہ آ رہا ہو، مؤمنین کو حدیث شریف قصہ کی قرأت کا دستور دیا کرتے ہیں، چونکہ واضح طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کر دیا ہے کہ کسی قسم کا بھی ہم و غم ہو، اس حدیث شریف قصہ کی قرأت کی جائے، وہ ہم و غم برطرف ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی آفات و بلیات ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، اسے اس نورانی حدیث شریف قصہ کی قرأت کی بدولت خداوند متعال مرتفع فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ آپ تمام مومنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعاگو بھی ہوں اور نائب و زیارہ بھی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔